جو کلمات کے ذریعے سے اللہ نے آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، تو یہ قربانی کا جو امتحان ہوا یہ آخری امتحان تھا، پہلا نہیں تھا۔ پہلے اس سے پہلے بہت سارے امتحانوں سے پہلے گزارا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر جا کے یہ آخری امتحان پاس کرایا گیا۔ اگر شروع سے یہ پہلا امتحان مل جاتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرح پاس نہ ہوتے، لیکن ایک سٹیپ بائی سٹیپ، جیسے بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، تعلیم کا سلسلہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے، ایک لیول کے بعد دوسرا لیول آتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں امتحان آئے، اور جو ان کی زندگی میں امتحان آئے سیم ٹو سیم اللہ ہمیں بھی پرکھتا ہے، سیم ٹو سیم اللہ ہمیں بھی جانچتا ہے۔ ہم میں سے کوئی پاس ہو گیا، کوئی فیل ہو گیا، کسی نے جو ہے وہ آج نمبر لے لیے، کسی نے کل نمبر لے لیے، آخر اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن شعوری طور پہ، لا شعوری طور پہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ کسی جگہ پہ بھی کھڑے بیٹھے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، بولتے سنتے، ہاں لیٹتے اٹھتے، کہیں نہ کہیں پہ بھی اللہ پرکھ رہے ہوتے ہیں، امتحان لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ ہمارا ری ایکشن پھر کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ہمارا رد عمل کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ آیا اس کو کتنے نمبر دیے جائیں، اس امتحان میں یہ کتنا پاس ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو امتحان آئے، سب سے پہلا امتحان جو ہر ایک شخص سے اللہ لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عقیدے کا امتحان ہوتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا۔ وہی بات جو عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی اللہ، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق اور مالک ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا یہ میں نے تم سے وعدہ اس لیے لے لیا ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے تم سے وعدہ لے لیا ہے۔ اب دنیا میں جاؤ گے، اپنے نبی بھی بھیجوں گا جو آ کے یاد دہانی کرائیں گے کہ بھائی اللہ سے وعدہ کر کے آئو۔ تو اب دنیا میں جب انسان آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلا امتحان بندے کا یہ ہوتا ہے کہ آیا یہ اپنے رب، حقیقی رب کو پہچانتا ہے یا در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے؟ کہاں تک اس کے توحید کا لیول ہے، کہاں تک اس کی عقل سلیم کا لیول ہے، کہاں تک اس کے عقیدے کا لیول ہے۔ پھر یہاں دیکھیے گا کہ جس معاشرے میں جس قدر زیادہ گمراہی ہوگی اس قدر زیادہ بندے کا کٹھن امتحان ہوتا ہے کہ اب اس گمراہ شدہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کیسے وہ اپنے آپ کو ہدایت دلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال لے لیجیے، آپ کے بچے اگر سعودی عرب میں پیدا ہوتے ہیں، مکہ مدینہ میں رہتے ہیں، ان کی تربیت کے حوالے سے آپ کو محنت بہت کم کرنا پڑے گی۔ کیوں؟ ماحول ایسا ملا ہوا ہے، ہر جگہ پہ جو ہے وہ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، نیک لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگ رہتے ہیں۔ وہی بچے کسی ایسے معاشرے میں جہاں جگہ جگہ پہ سینماز بنے ہوئے ہیں، جہاں جگہ جگہ پہ کلب بنے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وہاں کچھ پی رہا ہے، وہاں کچھ کھا رہا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، تو وہاں محنت زیادہ کرنی پڑے گی، کم کرنی پڑے گی؟ آبویسلی معاشرے کے حوالے سے چلنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح آپ جس معاشرے میں آنکھ کھولی، ماں باپ کو قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ماں باپ کو اللہ رسول کا نام لیتے ہوئے دیکھا، دادا دادی نانا نانی کو آپ نے اللہ رسول کی بات کرتے ہوئے سنا دیکھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہ کس طرح کا تھا؟ ہر قسم کا شرک اس معاشرے میں پایا جاتا تھا، ہر قسم کا شرک، مذہبی شرک پایا جاتا تھا کہ ستارے کی پوجا ہو رہی ہے، چاند کی پوجا ہو رہی ہے، اور یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ صنم قدے بنے ہوئے، بت بنے ہوئے۔ سیاسی شرک پایا جاتا تھا کہ بادشاہ وقت خود کہتا تھا کہ میں رب ہوں، نمرود، اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور حاکمیت عوام کی تھی۔ اور پھر اس سے بڑھ کے بات یہ تھی کہ اپنا باپ، سگا باپ آزر خود بت بناتا تھا اور بنا بنا کر بیچتا تھا، اس کا بزنس تھا۔ اب اس سے کیا بات رہ جاتی ہے؟ جب اپنا سگا باپ اپنے گھر میں یہ سارے چیزیں، تو اس بچے کے لیے جس نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی ہو، اللہ کو اکیلے کو خالق مالک رازق پہچاننا کتنا مشکل کام ہوگا۔ کہاں سے پتہ چلے گا اس کو کہ میرا رب کون ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا کہ توحید کیا ہوتی ہے؟ لیکن وہاں پہ بھی جو عقل سلیم اللہ نے عطا کر رکھی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، اس عقل سلیم پر انہوں نے جانچا، جو سورۃ الانعام میں پورا قصہ اللہ نے بیان کیا ہوا ہے کہ پہلے ستارے کو دیکھا، کہا یہ رب ہو سکتا ہے کیونکہ میری قوم ستارے کی پوجا کرتی ہے۔ اب پورے سٹیپ چیک کیجئے کہ کیسے وہ پہنچے اس توحید کی طرف جہاں ان کو پہنچنا چاہیے تھا۔ کبھی ایک عرصہ تو اسی کشمش میں رہے کہ پتہ نہیں ستارہ رب ہے، کون رب ہے، میں کس کو پوجوں؟ ستارے کو دیکھا تو کہا یہ رب ہو سکتا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہا لا احب الافلین، عقل اللہ نے دی تھی، شعور دیا تھا
نبی کے اندر ایک عقل سلیم فطرت سلیمہ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ڈوب جائے جو فنا ہو جائے وہ رب تو نہیں ہوتا نا. رب تو وہ جو حی قیوم ہو, حی لا یموت ہو, رب وہ ہوتا ہے کہ جو قائم رہے, ڈوبے نا. جو فنا ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا. پھر جب ستارے کو کے بعد چاند کو دیکھا, اس کو کہا یہ میرا رب ہے. جب وہ غروب ہو گیا تو کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. جب سورج کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر, یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سائز میں بھی بڑا ہے, اس کی روشنی بھی زیادہ ہے, یہ رب ہو سکتا ہے. جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر کہا میں کیوں یہ سورج کو, چاند کو, ستارے کو, ان میں رب تلاش کر رہا ہوں, میں ان کو چھوڑ کے کیوں نہ اس کی طرف جاؤں جس نے ان سب کو بنایا ہے. اور فوراً جو ہے وہ چینل وہاں پہ پہنچا جہاں پہنچنا چاہیے تھا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں اپنا رخ اس رب کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, حنیفاً یکسو ہو کر صرف اسی کی طرف, باقیوں کو چھوڑ رہا ہوں. وما انا من المشرکین, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ پہلا امتحان تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے کہ اپنے حقیقی رب کو پہچان لیا. آج ہمارا بھی امتحان ہے کہ جناب کہیں شرک میں تو نہیں پڑے ہوئے, عقیدہ صحیح پہچانا کہ نہیں. اور اللہ نے آرڈر دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, لوگوں جان لو, سمجھ لو, پرکھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں پرکھ لو, سمجھ لو, سیکھ لو, وگرنہ جس دن آنکھیں بند ہوں گی نا تو دو فرشتے آ کے سب سے پہلا سوال کیا کریں گے, بھلا مر ربو کا, پہچانا کہ نہیں پہچانا. دنیا میں پہچاننے کے لیے بھیجا تھا, پہلا امتحان ہی یہ تھا کہ اس کو پہچاننا ہے. تو جس نے پہچان لیا وہ تو فوراً پنجابی کا لفظ کڑک کر کے بولے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. لیکن جس نے نہیں پہچانا, حدیث کے الفاظ ہیں, وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری, کوئی پتہ نہیں. وہ آگے سے یہ جواب دے گا کوئی پتہ نہیں. اب دیکھیے گا کہ یہ پہلا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا جس میں وہ پاس ہوئے.